بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی پیدائش سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جیتا جاگتا انسان بنایا، اور مٹی ایک بے جان چیز ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے اندر شعور اور عقل پیدا کی، خیالات، احساسات اور جذبات پیدا کیے، گفتگو کرنے اور چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت دی، اور یہ سب چیزیں مٹی کا بنیادی جز نہیں ہے۔ پھر تم لوگ اپنی اور اپنی صفات کی پیدائش کے بعد مختلف اعراض و مقاصد کی وجہ سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہو۔ اگر تم ان چیزوں میں غور کرو گے تو تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ کامل قدرت رکھتا ہے، اور جو مٹی جیسی بے جان چیز سے جیتا جاگتا انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت میں جو یہ فرمایا گیا، اس نے مٹی جیسی بے جان چیز سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصل حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا کہ دیگر انسانوں کو بھی مٹی سے ہی بنایا گیا۔ یہاں آیت کے ابتدائی حصے میں انسان کی مرحلہ واری تخلیق کا اجمالی بیان ہوا، جبکہ اس کا تفصیلی بیان اس آیت میں چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ ترجمہ: اے لوگوں، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کی ظاہر فرما دیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرح لوٹایا جاتا ہے، یعنی کہ بڑھاپے کی طرح لوٹایا جاتا ہے۔ تخلیق کے ان مراحل میں غور و فکر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور کفار میں سے جو شخص انصاف کی نظر سے ان میں غور و فکر کرے گا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایمان اور ہدایت کی عظیم سعادت سے سرفراز ہو جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائی جو شرعی نکاح کے بعد تمہاری بیویاں بنتی ہیں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف مرد پیدا فرماتا اور عورتوں کو ان کے علاوہ کسی دوسری جنس جیسے جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا تو دونوں مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل نہ ہوتا، جبکہ ان میں نفرت پیدا ہوتی، کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ کمال رحمت ہے کہ مردوں کے لیے ان کی جنس سے عورتیں بنانے کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی کہ پہلے کسی معرفت اور کسی قرابت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہو جاتی ہے۔ بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان میں غور کرے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس نے دنیا کے نظام کو اس احسن انداز میں قائم رکھا ہوا ہے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو شوہر کے سکون اور آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عورت سے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ شرعی نکاح ہے اور بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی شرعی یا طبی عذر نہ ہو تو اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کریں،
اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے شرعی یا طبی عذر کا لحاظ رکھیں۔ جو عورت کسی عذر کے بغیر اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع کر دیتی ہے، اس کے لیے درج ذیل 2 احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس عورت پر ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہو جائے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہذا ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا خاص طور پر لحاظ رکھے اور اسے اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے دے۔ پھر فرمایا، اس سے پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان فرمائی جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، جبکہ اس آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ تم ان آسمانوں کی طرف دیکھو گے، وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے، اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے اور یہ آسمان کی زینت ہیں۔ اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل اور عریض ہے، پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے، اس پر پرہویت پہاڑ نصب ہیں، اس میں وسیع عریض میدان، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں، دریا اور سمندر جاری ہیں، نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے، لہلاتے ہوئے زرخیز کھیت، پھلوں سے لدے ہوئے پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ یوں ہی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی اور کوئی ان کے علاوہ دوسری زبان بولتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے رنگوں پر غور کرو کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی، حالانکہ تم سب کی اصل ایک ہے اور تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ اسی طرح تم اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو کہ ہر انسان کی 2 آنکھیں، 2 ابرو، 1 ناک، 1 پیشانی، 1 منہ اور 2 گالیں ہیں، اور انسانوں کی تعداد اربوں میں ہونے کے باوجود کسی کا رنگ، چہرہ، نقش دوسرے سے پورا نہیں ملتا بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہی ہوتا ہے، اور اگر ہر ایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہوتی اور بے شمار مصلحتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے میں، دوست اور دشمن میں، قریبی اور دور والے میں امتیاز نہ ہو پاتا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آ گئی ہیں، یا یہ محض اتفاق ہیں، یا یہ چند خداؤں نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر آسمان اور زمین میں ہزاروں سال سے اس قدر نظام اور تسلسل کیوں قائم ہے، اور اس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ ان زبانوں، رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟ اگر تم علم اور انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو جان لو گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کائنات نہ تو کسی سبب اور علت کے بغیر اپنے طبی تقاضوں سے وجود میں آئی ہے، اور نہ ہی اس کا انتہائی مرتوب اور متعصب نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات اور اس میں موجود طرح طرح کے عجائبات کو پیدا فرمایا، اور وہی ذات انتہائی عالی شان طریقے سے اس کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جیسے ہم ایک دانے پر گٹلی کو تر زمین میں دباتے ہیں
तो एक मखसूस मुद्दत के बाद इससे कुछ शाखें निकलती हैं। ऊपर वाली शाख जमीन से बाहर निकलकर एक तना दरख्त बन जाती है और नीचे वाली शाख इस दरख्त की जड़ें बन जाती हैं। इस दरख्त की तरफ देखो तो इसका तना भी लकड़ी का है और जड़ें भी लकड़ी की है। तना ऊपर की तरफ जितना जाता है और जड़ें नीचे की तरफ चली जाती हैं। अब अगर लकड़ी का तिबी तकाजा ऊपर की तरफ जाना है तो जड़ें नीचे क्यों जाती हैं, और अगर इसका तकाजा नीचे जाना है तो तना ऊपर क्यों जाता है। एक ही लकड़ी होने के बावजूद तने के ऊपर जाने और जड़ों के नीचे जाने से मालूम हो जाता है कि लकड़ी का अपना तिबी तकाजा कुछ नहीं है, जबकि दरख्त की लकड़ी पर किसी और जात का तसर्रुफ है जिसकी कुदरत कामिल है। इसी ने लकड़ी के जिस हिस्से को चाहा ऊपर रख दिया और जिसको चाहा नीचे छोड़ दिया। यूं ही इस कायनात के निजाम को देखें तो नजर आएगा कि रोजाना सूरज एक मुकर्रर वक़्त पर तलू होता है और एक मुकर्रर वक़्त पर गुरूब होता है। दिन के बाद रात आती और रात के बाद दिन निकल आता है। हर साल अपने अपने मौसमों में चेटियां परवान चढ़ती हैं, फूल अपने वक़्त पर खिलते हैं, फल अपनी मुद्दत पर निकलते हैं। पूरी दुनिया में एक खास तरीके से ही इंसान पैदा हो रहा है और मखसूस मुद्दत के बाद मर रहे हैं। हशर